آپ کو تابش علی جو کہ ایک مشہور سیاسی پارٹی کی طرف سے صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. مجھے ڈر لگ رہا ہے بہرام. اگلے اسٹیشن پر پولیس کی پارٹی پہنچی. ایک حل ہے میرے پاس. ان کی بیوی کو اغوا کر لیا گیا ہے. تابش رو مت. کسی کے ساتھ بھاگی ہے. فون آیا تھا اس کا مجھے. طلاق مانگ رہی تھی مجھ سے. جس سے عزت بھی بچ جائے گی, گیا مال بھی واپس آ جائے گا, اور نیوز چینل والے پیچھے پڑ گئے. میرا سارا پیسہ لگ جائے لیکن مجھے عزت بچانی ہے اپنی بس. میری تو لاٹری نکل آئی. اپنی عزت بھی تو بچانی ہے نا بیٹا. ہمدردی کا ووٹ الگ سے پڑے گا. کیسا آدمی تھا یہ بہرام خان؟ بڑا ہی 2 نمبر آدمی تھا صاحب. اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میں نے باجی سے کئی دفعہ کہا بھی, پر پتہ نہیں باجی کو اسی کی بات پر ہے اعتبار آتا تھا. کہاں ہی جا سکتی ہے عورت, مرد کی طرح آپشن نہیں ہوتے اس کے پاس. تو بتا 40 سال کی عمر میں کیا آپشن آ سکتا ہے؟ 14 سال کی شادی اور 2 بچوں کے ساتھ. اگر کوئی آپشن آ جائے تو تجھے کسی سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ اگر میں بھی کہاں کہہ دوں تو اس کو بے حیائی کہتے ہیں. کون ملے گا؟ تابش بھائی جیسا کوئی ملے گا؟ مرد شادی شدہ ہو کر عشق لڑائے تو بے حیائی نہیں ہے, عورت کرے تو بے حیائی. برا آپشن اندھا کنواں ہوتا ہے. سب سے اچھا آپشن بھی 14 سال کی شادی کے بعد اندھا کنواں بن جاتا ہے. تو کبھی ایسا کام نہیں کرے گی بینا جس سے تابش بھائی کی عزت ڈوب جائے. ہو سکتا ہے دل یہی چاہتا ہو کہ اس کی عزت ڈوب جائے. وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تابش بھائی نے اسے دھکا دیا تھا. تابش بھائی اگر اس سے معافی مانگ لیں تو وہ انہیں معاف کر دے گی. تمہیں بتایا تھا کہ وہ تابش کو چھوڑنا چاہتی ہے. تمہیں پتا ہے شبینہ, تم واحد سہیلی ہو اس کی. یہ بھی تو بتایا ہوگا کہ چھوڑ کر جائے گی کہاں. دوستو, ڈرامہ سیریل آپ کی عزت اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے. اب تابش اپنی عزت بچانا چاہتا تھا. اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ کسی کو بھی یہ بات نہ پتہ چلے کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر بھاگ چکی ہے, وہ بھی ایک معمولی سی سبزی والے کے ساتھ. لیکن اب یہ خبر تو میڈیا تک آ جاتی ہے, خبروں میں دکھایا جاتا ہے. خبر دیں آپ کو, تابش علی جو کہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے تھے, ان کی بیوی کو کسی بہرام خان نامی شخص نے اغوا کر لیا ہے. یہ خبر تابش کی ماں بھی تابش کے ساتھ ہی کھڑی ہو کر سن رہی تھی, جس کے بعد تابش اپنے پرانے دوست کے پاس جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بینا نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے. اس کا دوست اسے حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے تابش رو مت تم, اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. دوسری طرف یہ جو پولیس والا تھا اس نے بھی ہر طرف اپنے بندوں کو پھیلا دیا تھا. وہ کچھ نہ کچھ کر بہرام خان اور اس بینا کو گرفتار کرنا چاہتے تھے. اور بینا بڑی چالاک تھی, اس نے مرخا پہنا ہوا تھا اور بہرام خان بھی اپنا حلیہ تبدیل کر چکا تھا. ان لوگوں کو ایسا ہی لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے کوئی انہیں پہچان نہیں پائے گا, لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے کہ تابش ایک طاقتور انسان ہے. اور تو اور چودھری صاحب بھی اب اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کی مجبوری ہے تابش کا ساتھ دینا, کیونکہ وہ ان کا امیدوار ہے. پولیس والا کال کرتا ہے اپنے بندوں کو اور کہتا ہے کہ اگلے اسٹیشن پر پولیس والوں کی گاڑیاں پہنچ گئی ہیں. دوسری طرف یہ جو چودھری صاحب تھے یہ تابش کو کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک حل مل گیا ہے جس سے آپ کی کھوئی ہوئی عزت بھی واپس آ جائے گی اور کھویا ہوا مال بھی واپس آ جائے گا.
اور آپ کو ہمدردی کا ووٹ الگ سے پڑے گا۔ جس کے بعد وہ جو چودھری صاحب تھا وہ یہی مشورہ دے گا تابش کو کہ آپ سارا کا سارا الزام بہرام خان کے اوپر ڈال دیں کہ وہ آپ کی بیوی کو گھر سے اغوا کر کر لے گیا، اور تو اور گھر میں جتنا زیور اور کیش تھا وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا، تو لوگوں کو ایسا ہی لگے گا کہ آپ کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے اور لوگ آپ کو ضرور ووٹ دیں گے۔ دوسری طرف تابش کی بیٹی رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی بابا مما کو ڈھونڈ کر لائیں۔ یہ سن کر تابش کہتا ہے انہیں ڈھونڈ لیں گے ہم بیٹا، لیکن پہلے ہمیں اپنی عزت بھی تو بچانی ہے۔ دوسری طرف یہ بینا اور بہرام جو تھے وہ کہیں اور جا رہے تھے، لگتا تو ایسا ہے یہ لوگ پشاور جانے والے ہیں تاکہ یہ لوگ اسلام آباد پولیس سے پکڑے نہ جا سکیں، لیکن بینا اب کافی زیادہ ڈر رہی تھی۔ وہ بہرام سے کہتی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے بہرام، میں نے اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا ہے، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ تو بہرام بینا کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اپنی آخری سانس تک آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے اب بینا اور بہرام کہاں جانے والے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل آپ کی عزت اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب تابش اپنی عزت بچانا چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ کسی کو بھی یہ بات نہ پتہ چلے کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر بھاگ چکی ہے، وہ بھی ایک معمولی سی سبزی والے کے ساتھ۔ لیکن اب یہ خبر تو میڈیا تک آ جاتی ہے، خبروں میں دکھایا جاتا ہے۔ خبر دیں آپ کو تابش علی جو کہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے تھے، ان کی بیوی کو کسی بہرام خان نامی شخص نے اغوا کر لیا ہے۔ یہ خبر تابش کی ماں بھی تابش کے ساتھ ہی کھڑی ہو کر سن رہی تھی، جس کے بعد تابش اپنے پرانے دوست کے پاس جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بینا نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ اس کا دوست اسے حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے تابش رو مت تم، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف یہ جو پولیس والا تھا اس نے بھی ہر طرف اپنے بندوں کو پھیلا دیا تھا، وہ کچھ نہ کچھ کر کر بہرام خان اور اس بینا کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ اور بینا بڑی چالاک تھی، اس نے مرخا پہنا ہوا تھا اور بہرام خان بھی اپنا حلیہ تبدیل کر چکا تھا۔ ان لوگوں کو ایسا ہی لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے کوئی انہیں پہچان نہیں پائے گا، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے کہ تابش ایک طاقتور انسان ہے، اور تو اور چودھری صاحب بھی اب اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی مجبوری ہے تابش کا ساتھ دینا، کیونکہ وہ ان کا امیدوار ہے۔ پولیس والا کال کرتا ہے اپنے بندوں کو اور کہتا ہے کہ اگلے اسٹیشن پر پولیس والوں کی گاڑیاں پہنچ گئی ہیں۔ دوسری طرف یہ جو چودھری صاحب تھے یہ تابش کو کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک حل مل گیا ہے جس سے آپ کی کھوئی ہوئی عزت بھی واپس آ جائے گی اور کھویا ہوا مال بھی واپس آ جائے گا، اور آپ کو ہمدردی کا ووٹ الگ سے پڑے گا۔ جس کے بعد وہ جو چودھری صاحب تھا وہ یہی مشورہ دے گا تابش کو کہ آپ سارا کا سارا الزام بہرام خان کے اوپر ڈال دیں کہ وہ آپ کی بیوی کو گھر سے اغوا کر کر لے گیا، اور تو اور گھر میں جتنا زیور اور کیش تھا وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا، تو لوگوں کو ایسا ہی لگے گا کہ آپ کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے اور لوگ آپ کو ضرور ووٹ دیں گے۔ دوسری طرف تابش کی بیٹی رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی بابا مما کو ڈھونڈ کر لائیں۔ یہ سن کر تابش کہتا ہے انہیں ڈھونڈ لیں گے ہم بیٹا، لیکن پہلے ہمیں اپنی عزت بھی تو بچانی ہے۔
دوسری طرف یہ بینا اور بہرام جو تھے وہ کہیں اور جا رہے تھے. لگتا تو ایسا ہے یہ لوگ پشاور جانے والے ہیں تاکہ یہ لوگ اسلام آباد پولیس سے پکڑے نہ جا سکیں. لیکن بینا اب کافی زیادہ ڈر رہی تھی. وہ بہرام سے کہتی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے بہرام، میں نے اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا ہے، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے. تو بہرام بینا کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اپنی آخری سانس تک آپ کا ساتھ دوں گا. تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے اب بینا اور بہرام کہاں جانے والے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں. ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. دوستو ڈرامہ سیریل آپ کی عزت اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے. اب تابش اپنی عزت بچانا چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ کسی کو بھی یہ بات نہ پتہ چلے کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر بھاگ چکی ہے، وہ بھی ایک معمولی سی سبزی والے کے ساتھ. لیکن اب یہ خبر تو میڈیا تک آ جاتی ہے، خبروں میں دکھایا جاتا ہے. خبر دیں آپ کو، تابش علی جو کہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے تھے، ان کی بیوی کو کسی بہرام خان نامی شخص نے اغوا کر لیا ہے. یہ خبر تابش کی ماں بھی تابش کے ساتھ ہی کھڑی ہو کر سن رہی تھی، جس کے بعد تابش اپنے پرانے دوست کے پاس جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بینا نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے. اس کا دوست اسے حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے تابش رو مت تم، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. دوسری طرف یہ جو پولیس والا تھا اس نے بھی ہر طرف اپنے بندوں کو پھیلا دیا تھا. وہ کچھ نہ کچھ کر کر بہرام خان اور اس بینا کو گرفتار کرنا چاہتے تھے. اور بینا بڑی چالاک تھی، اس نے مرخا پہنا ہوا تھا اور بہرام خان بھی اپنا حلیہ تبدیل کر چکا تھا. ان لوگوں کو ایسا ہی لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے کوئی انہیں پہچان نہیں پائے گا، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے کہ تابش ایک طاقتور انسان ہے. اور تو اور چودھری صاحب بھی اب اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی مجبوری ہے تابش کا ساتھ دینا، کیونکہ وہ ان کا امیدوار ہے. پولیس والا کال کرتا ہے اپنے بندوں کو اور کہتا ہے کہ اگلے اسٹیشن پر پولیس والوں کی گاڑیاں پہنچ گئی ہیں. دوسری طرف یہ جو چودھری صاحب تھے یہ تابش کو کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک حل مل گیا ہے جس سے آپ کی کھوئی ہوئی عزت بھی واپس آ جائے گی اور کھویا ہوا مال بھی واپس آ جائے گا، اور آپ کو ہمدردی کا ووٹ الگ سے پڑے گا. جس کے بعد وہ جو چودھری صاحب تھا وہ یہی مشورہ دے گا تابش کو کہ آپ سارا کا سارا الزام بہرام خان کے اوپر ڈال دیں کہ وہ آپ کی بیوی کو گھر سے اغوا کر کر لے گیا، اور تو اور گھر میں جتنا زیور اور کیش تھا وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا. تو لوگوں کو ایسا ہی لگے گا کہ آپ کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے اور لوگ آپ کو ضرور ووٹ دیں گے. دوسری طرف تابش کی بیٹی رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی بابا مما کو ڈھونڈ کر لائیں. یہ سن کر تابش کہتا ہے انہیں ڈھونڈ لیں گے ہم بیٹا، لیکن پہلے ہمیں اپنی عزت بھی تو بچانی ہے. دوسری طرف یہ بینا اور بہرام جو تھے وہ کہیں اور جا رہے تھے. لگتا تو ایسا ہے یہ لوگ پشاور جانے والے ہیں تاکہ یہ لوگ اسلام آباد پولیس سے پکڑے نہ جا سکیں. لیکن بینا اب کافی زیادہ ڈر رہی تھی. وہ بہرام سے کہتی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے بہرام، میں نے اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا ہے، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے. تو بہرام بینا کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اپنی آخری سانس تک آپ کا ساتھ دوں گا. تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے اب بینا اور بہرام کہاں جانے والے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا.
ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل آپ کی عزت اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب تابش اپنی عزت بچانا چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ کسی کو بھی یہ بات نہ پتہ چلے کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر بھاگ چکی ہے، وہ بھی ایک معمولی سی سبزی والے کے ساتھ۔ لیکن اب یہ خبر تو میڈیا تک آ جاتی ہے، خبروں میں دکھایا جاتا ہے۔ خبر دیں آپ کو، تابش علی جو کہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے تھے، ان کی بیوی کو کسی بہرام خان نامی شخص نے اغوا کر لیا ہے۔ یہ خبر تابش کی ماں بھی تابش کے ساتھ ہی کھڑی ہو کر سن رہی تھی، جس کے بعد تابش اپنے پرانے دوست کے پاس جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بینا نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ اس کا دوست اسے حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے، تابش رو مت تم، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف یہ جو پولیس والا تھا، اس نے بھی ہر طرف اپنے بندوں کو پھیلا دیا تھا، وہ کچھ نہ کچھ کر کر بہرام خان اور اس بینا کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ اور بینا بڑی چالاک تھی، اس نے مرخا پہنا ہوا تھا اور بہرام خان بھی اپنا حلیہ تبدیل کر چکا تھا۔ ان لوگوں کو ایسا ہی لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے کوئی انہیں پہچان نہیں پائے گا، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے کہ تابش ایک طاقتور انسان ہے، اور تو اور چودھری صاحب بھی اب اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی مجبوری ہے تابش کا ساتھ دینا، کیونکہ وہ ان کا امیدوار ہے۔ پولیس والا کال کرتا ہے اپنے بندوں کو اور کہتا ہے کہ اگلے اسٹیشن پر پولیس والوں کی گاڑیاں پہنچ گئی ہیں۔ دوسری طرف یہ جو چودھری صاحب تھے، یہ تابش کو کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک حل مل گیا ہے جس سے آپ کی کھوئی ہوئی عزت بھی واپس آ جائے گی اور کھویا ہوا مال بھی واپس آ جائے گا، اور آپ کو ہمدردی کا ووٹ الگ سے پڑے گا۔ جس کے بعد وہ جو چودھری صاحب تھا، وہ یہی مشورہ دے گا تابش کو کہ آپ سارا کا سارا الزام بہرام خان کے اوپر ڈال دیں کہ وہ آپ کی بیوی کو گھر سے اغوا کر کر لے گیا، اور تو اور گھر میں جتنا زیور اور کیش تھا وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا، تو لوگوں کو ایسا ہی لگے گا کہ آپ کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے اور لوگ آپ کو ضرور ووٹ دیں گے۔ دوسری طرف تابش کی بیٹی رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی، بابا مما کو ڈھونڈ کر لائیں۔ یہ سن کر تابش کہتا ہے، انہیں ڈھونڈ لیں گے ہم بیٹا، لیکن پہلے ہمیں اپنی عزت بھی تو بچانی ہے۔ دوسری طرف یہ بینا اور بہرام جو تھے وہ کہیں اور جا رہے تھے، لگتا تو ایسا ہے یہ لوگ پشاور جانے والے ہیں تاکہ یہ لوگ اسلام آباد پولیس سے پکڑے نہ جا سکیں۔ لیکن بینا اب کافی زیادہ ڈر رہی تھی، وہ بہرام سے کہتی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے بہرام، میں نے اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا ہے، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ تو بہرام بینا کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اپنی آخری سانس تک آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، اب بینا اور بہرام کہاں جانے والے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل آپ کی عزت اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب تابش اپنی عزت بچانا چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ کسی کو بھی یہ بات نہ پتہ چلے کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر بھاگ چکی ہے، وہ بھی ایک معمولی سی سبزی والے کے ساتھ۔ لیکن اب یہ خبر تو میڈیا تک آ جاتی ہے، خبروں میں دکھایا جاتا ہے۔ خبر دیں آپ کو، تابش علی جو کہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے تھے، ان کی بیوی کو کسی بہرام خان نامی شخص نے
اغوا کر لیا ہے۔ یہ خبر تابش کی ماں بھی تابش کے ساتھ ہی کھڑی ہو کر سن رہی تھی، جس کے بعد تابش اپنے پرانے دوست کے پاس جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بینا نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ اس کا دوست اسے حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے تابش رو مت تم، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف یہ جو پولیس والا تھا اس نے بھی ہر طرف اپنے بندوں کو پھیلا دیا تھا۔ وہ کچھ نہ کچھ کر کر بہرام خان اور اس بینا کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، اور بینا بڑی چالاک تھی، اس نے مرخا پہنا ہوا تھا اور بہرام خان بھی اپنا حلیہ تبدیل کر چکا تھا۔ ان لوگوں کو ایسا ہی لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے کوئی انہیں پہچان نہیں پائے گا، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے کہ تابش ایک طاقتور انسان ہے، اور تو اور چودھری صاحب بھی اب اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی مجبوری ہے تابش کا ساتھ دینا، کیونکہ وہ ان کا امیدوار ہے۔ پولیس والا کال کرتا ہے اپنے بندوں کو اور کہتا ہے کہ اگلے اسٹیشن پر پولیس والوں کی گاڑیاں پہنچ گئی ہیں۔ دوسری طرف یہ جو چودھری صاحب تھے یہ تابش کو کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک حل مل گیا ہے جس سے آپ کی کھوئی ہوئی عزت بھی واپس آ جائے گی اور کھویا ہوا مال بھی واپس آ جائے گا، اور آپ کو ہمدردی کا ووٹ الگ سے پڑے گا۔ جس کے بعد وہ جو چودھری صاحب تھا وہ یہی مشورہ دے گا تابش کو کہ آپ سارا کا سارا الزام بہرام خان کے اوپر ڈال دیں کہ وہ آپ کی بیوی کو گھر سے اغوا کر کر لے گیا، اور تو اور گھر میں جتنا زیور اور کیش تھا وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا، تو لوگوں کو ایسا ہی لگے گا کہ آپ کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے اور لوگ آپ کو ضرور ووٹ دیں گے۔ دوسری طرف تابش کی بیٹی رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی بابا مما کو ڈھونڈ کر لائیں۔ یہ سن کر تابش کہتا ہے انہیں ڈھونڈ لیں گے ہم بیٹا، لیکن پہلے ہمیں اپنی عزت بھی تو بچانی ہے۔ دوسری طرف یہ بینا اور بہرام جو تھے وہ کہیں اور جا رہے تھے، لگتا تو ایسا ہے یہ لوگ پشاور جانے والے ہیں تاکہ یہ لوگ اسلام آباد پولیس سے پکڑے نہ جا سکیں، لیکن بینا اب کافی زیادہ ڈر رہی تھی۔ وہ بہرام سے کہتی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے بہرام، میں نے اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا ہے، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ تو بہرام بینا کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اپنی آخری سانس تک آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے اب بینا اور بہرام کہاں جانے والے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل آپ کی عزت اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب تابش اپنی عزت بچانا چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ کسی کو بھی یہ بات نہ پتہ چلے کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر بھاگ چکی ہے، وہ بھی ایک معمولی سی سبزی والے کے ساتھ۔ لیکن اب یہ خبر تو میڈیا تک آ جاتی ہے، خبروں میں دکھایا جاتا ہے۔ خبر دیں آپ کو تابش علی جو کہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے تھے، ان کی بیوی کو کسی بہرام خان نامی شخص نے اغوا کر لیا ہے۔ یہ خبر تابش کی ماں بھی تابش کے ساتھ ہی کھڑی ہو کر سن رہی تھی، جس کے بعد تابش اپنے پرانے دوست کے پاس جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بینا نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ اس کا دوست اسے حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے تابش رو مت تم، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف یہ جو پولیس والا تھا اس نے بھی ہر طرف اپنے بندوں کو پھیلا دیا تھا۔ وہ کچھ نہ کچھ کر کر بہرام خان اور اس بینا کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، اور بینا بڑی چالاک تھی، اس نے مرخا پہنا ہوا تھا
اور بہرام خان بھی اپنا حلیہ تبدیل کر چکا تھا۔ ان لوگوں کو ایسا ہی لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے کوئی انہیں پہچان نہیں پائے گا، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے کہ تابش ایک طاقتور انسان ہے، اور تو اور چودھری صاحب بھی اب اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی مجبوری ہے تابش کا ساتھ دینا، کیونکہ وہ ان کا امیدوار ہے۔ پولیس والا کال کرتا ہے اپنے بندوں کو اور کہتا ہے کہ اگلے اسٹیشن پر پولیس والوں کی گاڑیاں پہنچ گئی ہیں۔ دوسری طرف یہ جو چودھری صاحب تھے یہ تابش کو کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک حل مل گیا ہے جس سے آپ کی کھوئی ہوئی عزت بھی واپس آ جائے گی اور کھویا ہوا مال بھی واپس آ جائے گا، اور آپ کو ہمدردی کا ووٹ الگ سے پڑے گا۔ جس کے بعد وہ جو چودھری صاحب تھا وہ یہی مشورہ دے گا تابش کو کہ آپ سارا کا سارا الزام بہرام خان کے اوپر ڈال دیں کہ وہ آپ کی بیوی کو گھر سے اغوا کر کر لے گیا، اور تو اور گھر میں جتنا زیور اور کیش تھا وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا، تو لوگوں کو ایسا ہی لگے گا کہ آپ کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے، اور لوگ آپ کو ضرور ووٹ دیں گے۔ دوسری طرف تابش کی بیٹی رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی بابا مما کو ڈھونڈ کر لائیں۔ یہ سن کر تابش کہتا ہے انہیں ڈھونڈ لیں گے ہم بیٹا، لیکن پہلے ہمیں اپنی عزت بھی تو بچانی ہے۔ دوسری طرف یہ بینا اور بہرام جو تھے وہ کہیں اور جا رہے تھے، لگتا تو ایسا ہے یہ لوگ پشاور جانے والے ہیں تاکہ یہ لوگ اسلام آباد پولیس سے پکڑے نہ جا سکیں، لیکن بینا اب کافی زیادہ ڈر رہی تھی۔ وہ بہرام سے کہتی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے بہرام، میں نے اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا ہے، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ تو بہرام بینا کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اپنی آخری سانس تک آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے اب بینا اور بہرام کہاں جانے والے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل آپ کی عزت اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب تابش اپنی عزت بچانا چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ کسی کو بھی یہ بات نہ پتہ چلے کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر بھاگ چکی ہے، وہ بھی ایک معمولی سی سبزی والے کے ساتھ۔ لیکن اب یہ خبر تو میڈیا تک آ جاتی ہے، خبروں میں دکھایا جاتا ہے۔ خبر دیں آپ کو تابش علی جو کہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے تھے، ان کی بیوی کو کسی بہرام خان نامی شخص نے اغوا کر لیا ہے۔ یہ خبر تابش کی ماں بھی تابش کے ساتھ ہی کھڑی ہو کر سن رہی تھی، جس کے بعد تابش اپنے پرانے دوست کے پاس جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بینا نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ اس کا دوست اسے حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے تابش رو مت تم، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف یہ جو پولیس والا تھا اس نے بھی ہر طرف اپنے بندوں کو پھیلا دیا تھا، وہ کچھ نہ کچھ کر کر بہرام خان اور اس بینا کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، اور بینا بڑی چالاک تھی، اس نے مرخا پہنا ہوا تھا اور بہرام خان بھی اپنا حلیہ تبدیل کر چکا تھا۔ ان لوگوں کو ایسا ہی لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے کوئی انہیں پہچان نہیں پائے گا، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے کہ تابش ایک طاقتور انسان ہے، اور تو اور چودھری صاحب بھی اب اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی مجبوری ہے تابش کا ساتھ دینا، کیونکہ وہ ان کا امیدوار ہے۔ پولیس والا کال کرتا ہے اپنے بندوں کو اور کہتا ہے کہ اگلے اسٹیشن پر پولیس والوں کی گاڑیاں پہنچ گئی ہیں۔ دوسری طرف یہ جو چودھری صاحب تھے یہ تابش کو کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک حل مل گیا ہے جس سے
آپ کی کھوئی ہوئی عزت بھی واپس آ جائے گی اور کھویا ہوا مال بھی واپس آ جائے گا، اور آپ کو ہمدردی کا ووٹ الگ سے پڑے گا۔ جس کے بعد وہ جو چودھری صاحب تھا وہ یہی مشورہ دے گا تابش کو کہ آپ سارا کا سارا الزام بہرام خان کے اوپر ڈال دیں کہ وہ آپ کی بیوی کو گھر سے اغوا کر کر لے گیا، اور تو اور گھر میں جتنا زیور اور کیش تھا وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا، تو لوگوں کو ایسا ہی لگے گا کہ آپ کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے، اور لوگ آپ کو ضرور ووٹ دیں گے۔ دوسری طرف تابش کی بیٹی رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی بابا مما کو ڈھونڈ کر لائیں۔ یہ سن کر تابش کہتا ہے انہیں ڈھونڈ لیں گے ہم بیٹا، لیکن پہلے ہمیں اپنی عزت بھی تو بچانی ہے۔ دوسری طرف یہ بینا اور بہرام جو تھے وہ کہیں اور جا رہے تھے، لگتا تو ایسا ہے یہ لوگ پشاور جانے والے ہیں تاکہ یہ لوگ اسلام آباد پولیس سے پکڑے نہ جا سکیں، لیکن بینا اب کافی زیادہ ڈر رہی تھی۔ وہ بہرام سے کہتی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے بہرام، میں نے اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا ہے، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ تو بہرام بینا کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اپنی آخری سانس تک آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے اب بینا اور بہرام کہاں جانے والے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل آپ کی عزت اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب تابش اپنی عزت بچانا چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ کسی کو بھی یہ بات نہ پتہ چلے کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر بھاگ چکی ہے، وہ بھی ایک معمولی سی سبزی والے کے ساتھ۔ لیکن اب یہ خبر تو میڈیا تک آ جاتی ہے، خبروں میں دکھایا جاتا ہے۔ خبر دیں آپ کو، تابش علی جو کہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے تھے، ان کی بیوی کو کسی بہرام خان نامی شخص نے اغوا کر لیا ہے۔ یہ خبر تابش کی ماں بھی تابش کے ساتھ ہی کھڑی ہو کر سن رہی تھی، جس کے بعد تابش اپنے پرانے دوست کے پاس جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بینا نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ اس کا دوست اسے حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے تابش رو مت تم، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف یہ جو پولیس والا تھا اس نے بھی ہر طرف اپنے بندوں کو پھیلا دیا تھا، وہ کچھ نہ کچھ کر کر بہرام خان اور اس بینا کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، اور بینا بڑی چالاک تھی، اس نے مرخا پہنا ہوا تھا اور بہرام خان بھی اپنا حلیہ تبدیل کر چکا تھا۔ ان لوگوں کو ایسا ہی لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے کوئی انہیں پہچان نہیں پائے گا، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے کہ تابش ایک طاقتور انسان ہے، اور تو اور چودھری صاحب بھی اب اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی مجبوری ہے تابش کا ساتھ دینا، کیونکہ وہ ان کا امیدوار ہے۔ پولیس والا کال کرتا ہے اپنے بندوں کو اور کہتا ہے کہ اگلے اسٹیشن پر پولیس والوں کی گاڑیاں پہنچ گئی ہیں۔ دوسری طرف یہ جو چودھری صاحب تھے یہ تابش کو کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک حل مل گیا ہے جس سے آپ کی کھوئی ہوئی عزت بھی واپس آ جائے گی اور کھویا ہوا مال بھی واپس آ جائے گا، اور آپ کو ہمدردی کا ووٹ الگ سے پڑے گا۔ جس کے بعد وہ جو چودھری صاحب تھا وہ یہی مشورہ دے گا تابش کو کہ آپ سارا کا سارا الزام بہرام خان کے اوپر ڈال دیں کہ وہ آپ کی بیوی کو گھر سے اغوا کر کر لے گیا، اور تو اور گھر میں جتنا زیور اور کیش تھا وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا، تو لوگوں کو ایسا ہی لگے گا کہ آپ کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے، اور لوگ آپ کو ضرور ووٹ دیں گے۔ دوسری طرف تابش کی بیٹی رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی بابا مما کو ڈھونڈ کر لائیں۔ یہ سن کر تابش کہتا ہے
انہیں ڈھونڈ لیں گے ہم بیٹا، لیکن پہلے ہمیں اپنی عزت بھی تو بچانی ہے۔ دوسری طرف یہ بینا اور بہرام جو تھے وہ کہیں اور جا رہے تھے۔ لگتا تو ایسا ہے یہ لوگ پشاور جانے والے ہیں تاکہ یہ لوگ اسلام آباد پولیس سے پکڑے نہ جا سکیں، لیکن بینا اب کافی زیادہ ڈر رہی تھی۔ وہ بہرام سے کہتی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے بہرام، میں نے اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا ہے، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ تو بہرام بینا کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اپنی آخری سانس تک آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے اب بینا اور بہرام کہاں جانے والے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔